بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے مقابلے میں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اور اس کے بعد، فہی کالحجارہ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت تر ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جو ایکسپلوڈ ہوتے ہیں، جو پھٹتے ہیں تو اس میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو شق ہوتے ہیں، سپلٹ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، تو اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو اعمال تم کر رہے ہو اس سے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 74 کی تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ سورہ بقرہ کا مرکزی موضوع، مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورہ بقرہ جو ہے اس کا مرکزی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، جو سابقہ امت مسلمہ تھی، یعنی یہ موجودہ امت مسلمہ ہے، جو ہم ہیں وہ موجودہ امت مسلمہ ہے، اور بنی اسرائیل جو تھی، چلڈرن آف اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں، یہود و نصارہ، وہ سابقہ امت مسلمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر نبوت رکھی تھی، جن کے اندر حکومت رکھی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق دیا تھا،
بہترین فراوانی عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پر ان کو فضیلت دی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی تھی، حکومت دی تھی، دنیا کی سربراہی دی تھی، مگر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کی، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کرام کا قتل کیا، اور اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی، انبیاء کرام کو ستایا، قتل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، بہت بری طریقے سے ستایا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھرا پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت سے معزول کر دیا، اور امامت سے معزول کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر امت مسلمہ کو امامت کے منصب پر سرفراز کیا۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں کون سی قوم بستی تھی؟ مدینہ میں جو ہے وہ یہود بستے تھے، عیسائی جو تھے وہ نجران کے علاقوں میں تھے، یعنی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے باقاعدہ، تو وہاں پہ ایک باقاعدہ طور پر جو قوم بستی تھی وہ یہود تھی۔ تو سورہ بقرہ کے اولین مخاطب جو ہیں وہ یہود ہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کے مضامین کو بغور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورہ بقرہ کے جو اولین مخاطب ہیں وہ یہود ہیں۔ تو یہود کو یا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب سے ہٹا کے دوبارہ امت مسلمہ کو اس منصب پہ سرفراز کیا۔ اس مضمون کی شروعات آپ سورہ بقرہ کے شروعات سے آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آدم و ابلیس کے قصے کو بیان کرتا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور تخلیق آدم کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جو 15 رکوعوں پر مسلسل مشتمل ہے، جس میں ان کے خلاف ایک چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے درج کی ہے، ان کے جرائم کی ایک داستان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بنی اسرائیل کو یہود کو بتا رہے ہیں مدینہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہود مدینہ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں۔ یہود ایسا سمجھتے تھے کہ یہ مشرکین مکہ اور مکہ کے اطراف کے جو لوگ ہیں یہ امی ہیں، ان کو کیا معلوم کتاب کیا ہوتی ہے، انبیاء کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی خود اسی سورہ میں آتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اللہ کے، جیسے یہ جو ہے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو ہے اسلام کی دعوت کو رکھ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ اور اب جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین پیش کر رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، تو ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اب جو ہے ایک نئی امت بنائے گا، وہ ایک نئی امت مسلمہ ہوگی، اور وہ تمہارے ایسی نہیں ہوگی۔ یعنی سورہ بقرہ کی شروعات میں بنی اسرائیل کے تذکرے سے بیان شروع ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور اختتام بھی اسی آیت پر ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو کتنی نعمتیں دی تھی اور تم کو عالمین پہ فضیلت دی تھی۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، نبوت دی، حکومت دی، بہترین رزق دیا، اور انہیں عالمین پہ فضیلت دی، مگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا۔ ان میں بہت گمراہیاں پیدا ہو گئی، انہوں نے بہت انبیاء کی نافرمانی کی، کہ اللہ تعالیٰ
کو یہ کہنا پڑا اس سورہ میں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان پر اللہ کی ذلت، اللہ کی مسکنت، اللہ کی پھٹکار ان کا مقدر ہو گئی، وہ اللہ کے غضب میں بری طریقے سے گر گئے۔ ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، ایسے ایسے جرائم تھے ان کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام باتوں کو گنانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور سخت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، پتھر کی مانند ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ۔ اور پھر اس کے بعد مزید یہ کہا جا رہا ہے او اشد قسوہ، کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی صرف سخت نہیں ہوئے بلکہ ایسی سختی آئی ہے دل کے اوپر کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے کہ اب ان میں حق بات جذب ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی حق بات وہ مان کر ہی نہیں دیتے ہیں، اب پتھر کی طرح ہو گئے۔ اور پھر ایسے سخت ہوئے او اشد قسوہ، کہ اس سے بھی زیادہ سخت تر۔ اندازہ لگائیے کہ ایک پتھر کو آپ امیجن کیجئے، ایک امیجری اپنے ذہن میں لائیے کہ ایک پتھر جو سخت ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت زیادہ سخت ہوتے چلا جاتا ہے، سخت ہوتے رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز جذب ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ ایک بہت بلیغ تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کی ہے ان کے دلوں کو بتانے کے لیے، کہ ان کے دل ایسے سخت ہوئے کہ ان میں حق بات جذب ہی نہیں ہوتی ہے۔ کتنا خوفناک بیان ہے، آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حالت کا اتنا خوفناک نقشہ کھینچا ہے کہ اس کا تصور ہمارے لیے کرنا جو ہے مشکل ہے۔ تو بنی اسرائیل کے آئینے میں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا حال بھی تو ایسے نہیں ہو گیا، ہمارے دل بھی ایسے ہی سخت تو نہیں ہو گئے کہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان میں موجود ہے، مگر بنی اسرائیل نے جو جرائم کیے تھے اس ویسی حالت ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ پورے 15 رکوعوں پر مشتمل بنی اسرائیل کی گمراہیوں کا بیان اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی برائیاں، وہ بدعملیاں، وہ بدعقیدگیاں وہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہم کو جو ہے ایک آئینہ دکھایا گیا، اب بنی اسرائیل کا جو معاملہ تھا ان کی حقیقت بتائی گئی کہ ان کے دل جو ہے انتہائی سخت ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے ہیں یہود مدینہ کو، اور وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی ان کے بارے میں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دل پہ مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پہ مہر لگ گئی، انہیں کچھ دکھتا نہیں ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اب ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور آگے جو ہے یہ بتایا گیا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، اور جب آس پاس روشنی ہو گئی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی لے لی، وترکہم فی ظلمات، ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، وترکہم فی ظلمات فہم لا یرجعون، اور اب وہ پلٹنے والے نہیں ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ بہت ہی خطرناک تعبیر، اور یہود کو ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ حالت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پتھر تو اتنے سخت نہیں ہوتے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں، ایکسپلوڈ ہوتے ہیں،
تفجیر کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، بلاسٹ ہونا، کہ وہ جب پھٹتے ہیں تو اس میں سے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں، منہ الانہار، اس میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو شق ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے پتھروں سے کیا مراد ہے؟ 3 قسم کے پتھر بیان کیے گئے۔ پہلے تو بنی اسرائیل کو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک پتھر وہ ہے جو ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو اس میں سے چشمہ نکلتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جس پہ پانی دھیرے 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 ٹپکتا ہے، وہ شق ہوتا ہے تو اس میں سے بھی پانی نکل پڑتا ہے، یعنی اس پتھر میں بھی پہلے سے پانی موجود ہوتا ہے، اور وہ پتھر جو ہے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے بھی پانی نکل پڑتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ تو یہ 3 پتھر جو ہے اصل میں 3 دلوں کو کہا گیا، وہ 3 قسم کے دل ہیں، اور جو پانی نکلتا ہے اس سے یہ تعبیر کیا گیا کہ یہ ایمان ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا تقویٰ ہے جو انسان کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو پہلا جو پتھر ہے وہ اللہ کے ایمان سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر اللہ کا ایمان جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ پہلے پتھر کی مثال کو صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اگر آپ تلاش کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل وہ پہلا پتھر ہے، وہ پہلا دل ہے۔ اب پتھر سے مراد یہاں پہ دل کی مثال ہے کہ کیسا دل ہے کہ اس کے اندر جو ہے پہلے سے سچائی کی تلاش موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت تھی وہ مرجع خلائق تھی، لوگ ان کے پاس جو ہے مسائل لے کر آتے تھے، وہ اس کو سولو کرتے تھے، وہ اپنے زمانے کے بیوروکریٹ تھے ایک انداز میں، وہ انتہائی ذہین شخصیت تھی، وہ ہمیشہ جو ہے ہر مسئلے کے اوپر سوچا کرتے تھے، سوچنے والے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، آپ نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ دعوت پیش کی بے چھو چرا قبول کر لیا۔ یعنی یہ وہ پتھر ہے جس میں پہلے سے پانی بھرا ہوا تھا، جو ٹیپ کرتے ہی پھٹ پڑا اور اس کے اندر سے چشمے نکل پڑے، یعنی نرم پتھر تھا جس کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، وہ دل تھا جس میں بہت ایمان بھرا ہوا تھا۔ دوسرے دل کی مثال کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بہت غور و فکر کرنے والا نہیں ہوتا لیکن بہت سماج میں ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، کہ وہ پولیٹکس میں رہے گا، وہ جو ہے شکار کرے گا، وہ یا تو اسپورٹس میں ہوگا یا کھیل کود کرے گا، یا اس کو جو ہے وار وغیرہ سے دلچسپی ہوگی اور فائٹ کرنے سے دلچسپی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک ویریئر تھے، جنگجو تھے، اور سماج کے اندر ان کا ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا۔ آپ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب ان کے سامنے جو ہے اسلام کی دعوت آئی تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو میں حل کروں گا، اور پھر وہ ایک دن رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گئے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ہے وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ عجیب کلام ہے، کہ کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے، اور فوراً ان کے سامنے یہ آیت آ گئی وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے بڑے مائنڈ ریڈر ہوں گے، بڑے کاہن ہوں گے، تو پھر انہوں نے ان کے کانوں میں یہ آواز آئی وَلَا بِقَوْلِ کاہن
قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کسی مائنڈ ریڈر یا کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ ڈر گئے، قرآن مجید کی فصاحت بلاغت کے سامنے وہ عاجز ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی سچائی کو وہ محسوس کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایمان تھا وہ ان کے دلوں پہ اثر کر گیا، اور پھر اس کے بعد کئی انسیڈنٹ ان کے سامنے جب ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اب پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں وہ جب شک ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، ٹپ 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 پانی ٹپکتا ہے، وہ ٹوٹتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی پانی موجود ہوتا ہے اور وہ پانی نکل جاتا ہے۔ اور پھر بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو لڑک جاتے ہیں، کوئی زلزلہ آیا، آپ دیکھتے ہیں کہ اونچائی پہ اگر پتھر ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو پتھر گرتا ہے نا، لڑکتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا تو پتھر جو ہے گرنے لگتا ہے۔ تو بعض دلوں کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان کے دلوں میں اتنا ایمان تو نہیں ہوتا کہ وہ پہلے پتھر کی طرح ہو کہ اس میں سے چشمہ نکل جائے یا ندی پھوٹ جائے یا پانی نکل جائے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ درپیش ہوتا ہے یا ایمان کا کوئی تقاضا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھ کو یہاں پہ قربانی دینا چاہیے، تھوڑا بہت ان کے اندر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا شمار جو ہے وہ کون سے پتھر میں ہوتا ہے۔ یہ تینوں جو پتھر، یعنی تین دل جو بیان کیے گئے، تینوں دل جو بیان کیے گئے، اس میں سے کس دل میں ہمارا شمار ہوتا ہے؟ اس کو جو ہے حدیث جبریل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ حدیث جبریل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو پہلا جو دل ہے جو ایکسپلوڈ ہوتا ہے اور چشمہ پھوٹتا ہے جس کے اندر سے، وہ احسان ہے، وہ بندگی کا ایکسیلنٹ پکچر ہے، وہ بندگی کے حسن کو دکھاتا ہے۔ دوسرا جو دل ہے وہ ایمان ہے، احسان، ایمان۔ اور تیسرا جو دل ہے اس میں اسلام ہے، وہ پتھر جس میں سے اگرچہ کہ پانی نہیں نکلتا لیکن وہ لرز کے گرتا ہے، اس میں اسلام موجود ہے، وہ تیسرا دل ہے۔ اور اسلام کو جو ہے، اس بات کو آپ جو ہے بہت اچھے سے سورہ حجرات کی اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، وہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور پھر ان کو آگے یہ کہا گیا کہ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ان کے دل میں کبھی ایمان کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اچانک جو ہے ان کے دل پہ کچھ اثر ہوتا ہے تو وہ دعوت دین شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو شعوری طور پر جو ہے ان کے اندر ایمان کا وہ استحضار نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ سجود کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ دل ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ لما یہبط من خشیۃ اللہ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں وہ لیول کا ایمان پیدا ہو جو پہلے پتھر کے تعلق سے کہا گیا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جب وہ پھٹتا ہے، وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو اس میں سے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی ایک بہت جامع تعبیر اس کے اندر بیان کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کیسا دل مطلوب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، یہود مدینہ کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ تم یہ توقع کرتے ہو، تم یہ طمع کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے فریق ایسا ہے جو قرآن مجید کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتا ہے، تحریف لفظی بھی کرتا ہے، تحریف معنوی بھی کرتا ہے، یعنی اس کے مفہوم کو بدل دیتا ہے، اس کے معنی کو بدل دیتا ہے، اس کے معنی کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے، اپنے پرسیپشن کے حساب سے اس کے معنی بناتا ہے، حق پر باطل کا رنگ چڑھاتا ہے۔ اور ثم یحرفونہ من بعدہ ما عقلوہ، یعنی اس نے اس کو خوب سمجھ لیا ہے، اس کی عقل میں وہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہے۔ تو کیا تم ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی وہ لوگ مدینہ کے اندر جو یہود میں سے نئے نئے ایمان لائے تھے، جن میں یہ جوش تھا کہ ہم ان کو سمجھائیں گے ہمارے لوگوں کو اور وہ بھی ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لائیں گے، لیکن ان کا معاملہ تو یہ ہے، ان کا جرم تو یہ ہے کہ یہ کلام اللہ میں تحریف کرتے ہیں، اور اپنے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان کے لوگوں سے ملتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے ان کو وہ باتیں بتاتے ہو، یعنی تمہیں کتاب کا علم ہے، تم آ کر جو ہے پھر انہیں حقیقت بتاتے ہو اپنے لوگوں کو، تاکہ کل جو ہے یہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یعنی علماء یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ سمجھتے تھے، اور پھر یہ کہا گیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، إِلَّا أَمَانِي، سوائے آرزوؤں کے، سوائے وشفل تھنکنگ کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف وہ گمان کرتے ہیں۔ یہاں امی جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے جن کے پاس یہود میں سے کتاب کا علم نہیں ہوا، جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن آپ اس کو جو ہے امت مسلمہ میں بھی اپلائی کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، مختلف لینگویجز سیکھتے ہیں، انگلش سیکھ رہے ہیں، جیپنیز سیکھ رہے ہیں، رشین سیکھ رہے ہیں، مگر ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ تو یہود میں جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا تو قرآن مجید نے ان کو امی کہا، ان پڑھ کہا، حالانکہ وہ بھی دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، لیکن وہ اپنے علماء کی سن کے چلتے تھے، اور وہ بھی جو ہے گمراہی کی طرف تھے۔ ایک تو ان کے علماء بذات خود گمراہ تھے، یہود مدینہ بھی گمراہ تھے، اور پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں، کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور بہت سارے جرائم جو ہیں ان کے گنائے گئے۔ تو یہ بڑے بڑے ان کے جرائم تھے کہ ان کے دل جو ہے قرآن نے کہتا ہے کہ اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن مجید کی ان آیات سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور قرآن مجید میں ہمیں تدبر اور تفکر کرنا چاہیے۔ قرآن کا مقصد نزول تدبر ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم قرآن کی آیات کو پڑھ کر اس میں غور و فکر کریں اور اس سے تذکر کریں، یعنی اس سے نصیحت حاصل کریں، اس میں تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس سے ہدایت اخذ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔